اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ میرے الفاظ کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک بات بیچ میں صاف کر دوں کہ حضرت جی کے اوپر جو حالات آئیں، نظام الدین پہ جو حالات آئیں، اور ان تمام حالات کا مقابلہ ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے جس انداز سے کیا ہے، یہ ساری دنیا کی عوام کے سامنے نمونہ ہے، اور ساری دنیا کے علماء اس سے حیران ہیں کہ اتنے حالات کے باوجود اتنے بڑے بڑے اجتماعات کا کامیابی کے ساتھ ہو جانا۔ ساؤتھ افریقہ جو ایک زمانے میں گڑھ تھا، اس ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک کامیاب اجتماع، حبشہ کے اندر پورے افریقہ کو جمع کر لینا، تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ جمع ہو جاوے، اور وہاں کے جو صدر ہے، جہاں وزیر اعظم ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ اگر ہم چاہیں تو بھی ہم ملک میں اتنے لوگوں کو نہیں جمع کر سکتے جتنے لوگ آپ نے باہر سے آ کر جمع کر لیے۔ یہ حضرت کی ایک کامیابی کی کھلی دلیل ہے۔ اس کے بعد اتنا زبردست اجتماع بھوپال کا، تقریباً 10 لاکھ کا مجمع جمع کر لینا، یہ سارے اجتماعات کی کامیابی نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان عالمی تبلیغی اجتماعات کی کامیابی نے ان کے حسد میں اضافہ کر لیا کہ ہم نے تو ساری کوشش کر لی، دیوبند کو استعمال کر لیا، فتاویٰ کو استعمال کر لیا، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے کوئی حد نہیں چھوڑی، اس کے باوجود مجمع نظام الدین میں کھینچا چلا آ رہا، اس کے باوجود مجمع بھوپال کے اندر کھینچا چلا آ رہا، ساری گمراہیوں کے فتوے کے باوجود خود گجرات اور کرناٹک کے ہزاروں عوام بھوپال کے اجتماع میں پہنچی اور حضرت کا بیان سنا۔ یہ تمام باتیں جو ہے نا، یہ حسد میں اضافہ کرنے والی باتیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ علماء کا حسد عوام کے حسد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ لوگوں کا حسد ہے جنہوں نے اس کام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، اس لیے نہ اس کام کو کوئی بدنام کر سکتا ہے، نہ اس کام کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ سارے حالات کے باوجود بھی جماعتوں کی نقل و حرکت برابر جاری ہے، اور الحمدللہ عنقریب جنوری کے آخر میں بمبئی کا بہت بڑا اجتماع نیو بمبئی واشی کے اندر، جہاں پر تقریباً 350 ایکڑ زمین میں تو صرف پنڈال ہے، اتنا بڑا اجتماع حضرت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو امریکہ کا اجتماع ایک یادگار اجتماع ہوگا، میوات کا اجتماع اپریل کے اندر وہ ایک یادگار اجتماع ہوگا۔ تو اس لیے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بنگلہ دیش کے واقعات کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ یہ امارت اور شورا کی لڑائی نہیں ہے، یہ نظام الدین والوں کی اور شورا والوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تنظیم ہے جو تبلیغ کی کامیابیوں کو دیکھ کر اور تبلیغ کے کام کی کامیابیوں کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اس تنظیم نے شورا والوں کی آڑ میں ایک حملہ کیا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا کام تو ہر ایک کو معاف کرنے کا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہماری جماعتیں جیلوں میں تھی، یہ کارگزاری ہمارے سامنے آئی کہ وہ جماعت جیلوں میں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی تھی تو اس وقت بھی یہ کہتی تھی کہ حضرت کی ترغیب ہے کہ ان سب کو معاف کر دے، کسی کے لیے ہم بدعا نہ کرے، کسی کے بارے میں ہم برا نہ سوچے۔ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے آخری انسان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، اور اللہ پاک ہر ایک کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل کرے۔ اس لیے تمام ساتھی یکسوئی سے کام میں لگے رہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ نظام الدین کے اندر ابھی ملک کے پرانوں کا مشورہ، ہزاروں لوگ جمع ہوئے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے رخ بنے، تو کام تو اپنی پوری رفتار سے چل رہا ہے۔ اب
شرارتی لوگ، شرپسند عناصر ہوتے ہر زمانے میں، اس لیے ان کو اگنور کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور کام سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔